جمعے کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اٹس ناٹ این آرڈنری ڈے۔ پورا ہفتے میں الگ الگ دن آتے ہیں، مگر جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے، سید الایام کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ جمعے کے دن کی فضیلت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی گئی۔ قرآن میں کسی بات کا ذکر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، مگر کسی کے لیے پوری سورت کو نازل کر دینا، اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دن یا وہ بات کتنی اہم ہے۔ تو قرآن میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے، اور ہم جمعہ کے دن کو بعض اوقات بڑا آرڈنری گزارتے ہیں، بڑا نارمل گزارتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں تو پہلے سرکاری طور پہ جمعہ چھٹی تھی، اب بھی وہ دنیا کے کئی مسلم ملکوں میں چھٹی ہے، لیکن یہ جمعہ کی چھٹی کیوں رکھی گئی تھی؟ سونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بلکہ جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جمعہ ادا کیا جائے، اس دن خوب عبادتیں کی جائے۔ مگر بدقسمتی سے کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں دنیا میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، پاکستان کے شہروں میں بھی جاتا ہوں، جہاں جہاں جمعے کی چھٹی ہے نا، بدقسمتی سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ وہاں جمعرات کی رات زیادہ گناہ ہوتے ہیں، جمعے کے دن زیادہ گناہ ہوتے ہیں، پورے ہفتے سے زیادہ گناہ جمعے کے دن ہوتے ہیں، کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ چھٹی تھی عبادت کے لیے، چھٹی تھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے، جمعے کے لیے جلدی آنے کے لیے، مگر ہوا یہ کہ چھٹی مل گئی، تو اب جو پورے ہفتے میں غلط کام نہیں کر سکے وہ ان دنوں میں کرنا ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چونکہ اس دن کا شرف اور بزرگی زیادہ ہے، اس لیے جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، یہ ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن کا اکرام زیادہ ہے، ادب زیادہ ہے، تو اس دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ تو شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ نیکیاں کرنی ہے، ڈھونڈ کے کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، اور گناہ سے عام دنوں سے زیادہ بچنا ہے کہ کہیں جمعے کو گناہ ہو گیا تو پھر ملٹی پلائی بائی 70 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، کوئی سپر اسٹور ہے یا کوئی جناب دکان ہے، وہ ڈسکاؤنٹ لگا دے، اسکیم 50% ڈسکاؤنٹ، تو لوگ سفر کر کے جا کے ادھر لیتے ہیں کہ یار سستا مل رہا ہے، یار زیادہ جلد اور اچھا مل جائے گا۔ باولپور میں کوئی چیز مہنگی، لودھرا میں سستی، تو بندہ کہا یار چلو تھوڑا ہی سفر ہے نا، پورے مہینے کی خرید کے لے آتے ہیں۔ کبھی کبھی یار دوست گرمیوں میں سردیوں کا سامان لے آتے ہیں، ارے بھائی گرمی پڑ رہی ہے تم جیکٹ لے آئے، گرمی پڑ رہی ہے تم کمبل لے آئے، کیا کریں یار سستا مل رہا تھا، سردیوں میں کام آئے گا۔ اتنا ذہن چلتا ہے کہ جناب فائدہ ہے تو گرمیوں میں سردیوں کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ ارے سبحان اللہ، ہماری شریعت نے ہر ہفتے میں ایک دن شاندار اسکیم اناؤنس کی ہوئی ہے، ہر ہفتے یہ اسکیم آتی ہے کہ ایک نیکی کرو 70 نیکیاں ملنی ہیں۔ کون فکر کرتا ہے؟ کون اس کی تیاری کرتا ہے؟ کون جناب جمعرات کو تیار ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی مغرب ہونی ہے، شب جمعہ شروع ہو جائے گی، اب جمعے کی مغرب تک میں نے تلاش کر کے نیکیاں کرنی ہیں۔ کسی کو ٹینشن نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو جلدی آ جاتے ہیں، ورنہ کئی آتے ہی آخری وقت میں، جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ رحمت ہے، اور اس دن کا بڑا مقام ہے۔ جمعے کو اسپیشل کیا کام کرنا ہے، سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ جمعہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 500 جمعے ادا فرمائے، اور جمعے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ تو ویسے کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، مگر جمعے کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکیدی یعنی مؤکد ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم دن، بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ ایک اور کام ہے جمعے والے دن کرنے والا، اور وہ کیا ہے؟ امامہ شریف پہننا۔ پورا ہفتہ پہنے، ہر نماز میں پہنے، سبحان اللہ۔ اگر نہیں پہن سکتے تو ایٹ لیسٹ جمعے کو پہن لیا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
جمعہ کا دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. دیکھیں ہماری کیا تمنا ہوتی ہے کہ یار کوئی بڑے عالم صاحب، کوئی بڑی نیک ہستی سے ملاقات ہو جائے اور میں اپنے دعا کروا لوں. ایسا ہی ہے نا، جمعے کو امامہ پہن لو، فرشتے تمہارے واسطے دعا کرتے رہیں گے. حدیث پاک ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے، اللہ رحمت بھیج رہا ہوگا، فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے، تو کم از کم جمعے والے دن تو آپ امامہ پہنے نا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. ایک اور کام جمعے کے دن وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے. جو اگر ناخن بڑھ گئے ہیں اتنے 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے، اس سے اوپر نہیں جانے چاہیے، لیکن جب بھی کاٹنے ہوں تو کوشش کریں کہ فرائیڈے کو کاٹیں، جمعے کے دن کاٹیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے نا. کمال کا دن، کتنی ساری باتیں ہیں. اچھا پھر جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ایک خاص وقت ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفیق بھی ہیں نا، مہربان بھی ہیں، اشارہ بھی دے دیا. تو علماء نے مختلف حدیثوں سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ 2 وقت ہیں جن میں سے ایک وقت وہ ہے غروب آفتاب سے پہلے. جمعے کو جب آخری وقت آ جائے نا، مغرب سے 10-15 منٹ باقی ہوں تو کوشش کریں، اول تو آپ اگر گھر پہ ہیں سب سے بیسٹ تو یہ کہ عصر سے مغرب کا وقت مسجد میں گزار لیا کریں. اب یہ جو خاص آخری 10-12 منٹ ہے نا مغرب سے پہلے جمعے کے دن، وہ خوب دعاؤں میں گزاریں، تو انشاءاللہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اچھا اب ایک اور بڑی کمال کی بات جمعے کے دن، اب میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب کون ہے جو ہر جمعے 2 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے ہر جمعے، اس کا مطلب اگر 4 جمعے مہینے میں ہیں تو 8 لاکھ روپے ماہانہ، اور 5 جمعے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے ماہانہ. ارے بھائی وہ بھی صدقہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے تو کتنے پیسے چاہیے بھائی. اور سبحان اللہ، اور اگر 52 جمعے ہیں تو حساب کر لو صدقہ کرنے کا ثواب کتنا بڑا صدقہ ہو گیا. آپ جتنے ہیں نا سارے یہ ثواب کما سکتے ہیں. اور سچی بات بتاؤں، آج آپ میں سے بہت ساروں نے ثواب کما بھی لیا ہے. دیکھو میرے اللہ کی شان، کیسی مہربانی ہے ہم پر. کچھ 1 روپیہ جیب سے نکالا نہیں ہے، ویسے تھوڑے بہت دیا کرو جب مسجد کا چندہ ہوتا ہو، لیکن پھر بھی آپ نے، کئی لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ نے اس سے کم کمایا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. 2-2.5 لاکھ کا تو اونٹ آتا ہے نا، 2.5-3 کا آتا ہے، امام صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 2.5-3 لاکھ کا صدقہ ہو گیا صرف پہلے آنے پر. تو پہلی دوسری صفوں والوں تمہیں مبارک ہو. آقا فرماتے اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کیا، پھر ایسا ہے جیسے اس نے بکری صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسا اس نے مرغی صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا. آپ دیکھ رہے ثواب کم ہوتا جا رہا ہے. اور کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ جتنا دیر سے آ رہا ہے اتنا ثواب کم ہوتا جا رہا ہے، جتنا پہلے آ رہا ہے اتنا ثواب بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر نبی پاک فرماتے، سنو سبحان اللہ، ہم جو مسجد میں آئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب جمعے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ بڑی بڑی میٹنگز میں گئے ہوں گے، بڑی جناب اگر کسی سیمینار میں جائیں تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں. صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا پروٹوکول دیکھیں کہ ہر جمعے فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے اس کی انٹری نہیں ہو رہی ہے، فرشتوں کی رجسٹر میں اس کا نام نہیں جا رہا، تو جلدی آنا ہے اور ہر جمعے اتنی بڑی نیکی حاصل کرنی ہے. اچھا اب بات تو آپ نے سن لی، مگر میں آپ کے تھوڑے سے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی اتنا شوق کئیوں کو پیدا نہیں ہوا ہوگا. لیکن اگر امام صاحب آج یہ اعلان کر دیں کہ جناب اگلے جمعے سے پہلی 2 صفوں والوں کو 20-20 ہزار روپے ملیں گے، بعد والی 2 صفوں والوں کو 10-10 ہزار ملیں گے، اس کے بعد کی 2 صفوں والوں کو 5 ہزار ملیں گے، اور پھر 2 صفوں والوں کو 1 ہزار ملیں گے. ہن کیا ہوئے گا؟ مسجد میں میرا خیال ہے دروازہ کھلنے سے پہلے لوگ باہر کھڑے ہوں گے، لائن لگی ہوئی ہوگی صبح 10 بجے سے کہ دروازہ کب کھلے تو پہلی 2 صفیں تو اسی بک کر لیں. اب مجھے بتاؤ یار، دنیا کے 15-20 ہزار روپے کے لیے لائن لگ جائے، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں
ہیں کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ہم کیوں نہ یہ ثواب کمائیں, ہم کیوں مطلب سستی کریں. یعنی میں صحابہ کرام کی جب سیرت کو پڑھیں رشک آتا ہے یار, انہیں ان کے بارے میں پڑھ کر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھا کرو, آپ ذو النورین, آپ نے نبی پاک سے قطعی جنتی ہونے کی سند حاصل کر لی ہے, مگر تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں ان کا دل رجدہ ہی نہیں تھا نیکیوں سے. وہ جب ان کو نیکی کا موقع ملتا جب جا کے نیکی کرتے, جب موقع ملتا جب, بس پتہ چلنے کی دیر ہو. سیدنا عثمان غنی صرف نہیں, سارے صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے, ایک بار نبی پاک علیہ السلام محفل جمی ہوئی ہے, پیارے آقا فرماتے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, حضور میں نے مریض کی عیادت کی. کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ آپ کھڑے ہو گئے, حضور میں نے آج روزہ رکھا. کون ہے آج جس نے صدقہ کیا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں صدقہ بھی کیا. یعنی وہ نبی پاک جو اعلان فرماتے کہ کہتے حضور میں نے یہ کام کیا. آقا فرماتے جس میں یہ ساری عادتیں ہوں جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی کیوں, مطلب ایک نیکی ہو گئی, ویسے ہی قطعی جنتی ہیں, پیارے آقا کے ساتھی ہیں, مگر ہر نیکی کرنی ہے. اور ہم اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی نیکی کا موقع ملے اس پہ سستی کرنی ہے. کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان ہے. اب میں آپ کو ایک کمال کی حدیث سناتا ہوں. اے ہائے, کبھی زندگی میں ایک جمعہ ایسا ضرور کر لینا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی شخص, حدیث پاک کا مضمون ہے, جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے کام بعد میں سننا, پہلے نیت کر لو ایک بار تو کروں گا ہی کروں گا انشاءاللہ. جنت واجب ہو جاتی ہے. اب سنو وہ 5 کام کیا, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص جمعہ پڑھے, روزہ رکھے, مریض کی عیادت کرے, جنازے میں شرکت کرے اور نکاح میں شرکت کرے. یعنی ایک ہی دن میں کوئی یہ 5 کام کر لے, نبی پاک فرماتے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے نا مزے کی بات. اب آپ کہیں یار بھی ہے تو تھوڑا سا مشکل, کہاں سے جنازہ ڈھونڈوں گا, کہاں سے نکاح ڈھونڈوں گا. پھر دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں, جو کوئی شخص جمعے کے دن یہ 5 کام کرے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. اب بتاؤ, سارا لودھراں تو کھانے وال تو ملتان سب کھنگال کے نکاح بھی ڈھونڈ لو گے, جنازہ بھی ڈھونڈ لو گے, سب کر لو گے یار, 5 لاکھ روپے. میرے نبی پاک فرما رہے جنت واجب ہو جاتی ہے. کبھی تو کوشش کریں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں, انہوں نے یہ حدیث جمعے میں کہیں بیان کی, کرتے رہتے ہیں وہ. ایک دن سوچنے لگے یار کئی بار بیان کی ہے, خود بھی تو عمل کرو ہیں. تو فیضان مدینہ میں انہوں نے نکاح پڑھانا تھا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے خود ہی پڑھانا تھا نکاح. تو انہوں نے سوچا یار روزہ رکھ لیتا ہوں, جمعہ پڑھوں گا, 2 ہو گئے کام. نکاح خود ہی پڑھانا ہے تو نکاح میں شرکت ہو جائے گی. ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ڈسپینسری بنی ہوئی ہے تو مریض بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, کا چوتھا کام بھی ہو جائے گا, ایک جنازہ ہی تو ڈھونڈنا ہے. تو انہوں نے روزہ رکھا, جمعہ پڑھا, نکاح پڑھایا, مریض کی عیادت بھی کر لی, اور 4-6 لوگوں کو رات سے فون کیا کہ یار کہیں جو ہے وہ جنازہ ہو تو ضرور بتائیے گا. اچھا لوگ حیران, ویسے حضرت کو جنازے کے لیے بلاتے ہیں تو مشکل سے آتے ہیں, آج خود ہی جنازہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو بہرحال میسج کیے 4-6 دوستوں کو, تو جنازے کی اطلاع نہیں آئی. اب فیضان مدینہ میں بھی آپ کی طرح ماشاءاللہ جمعہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے نا, تو وہاں بھی 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے. اب وہ جمعے سے فارغ ہو گئے, عصر کا وقت قریب آنے لگا, ٹینشن میں یار یا اللہ 4 کام ہو گئے, ایک رہ گیا, کوئی کرم کر دے. تو ہوا یہ کہ ان کو فون آیا, کراچی میں جو گئے ان کو پتہ ہے کھارا در کا علاقہ, دعوت اسلامی شروع بھی وہیں سے ہوئی ہے. تو وہ فیضان مدینہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے. تو ان کو تقریباً عصر سے 15 منٹ پہلے فون آیا کہ ایک جنازہ ہے, چھوٹی سی مسجد ہے, عصر کی نماز میں وہاں پر اگر آپ پہنچ سکتے تو پہنچے. انہوں نے کہا میں گاڑی دوڑائی, انہوں نے وہ گاڑی دوڑا کر وہاں پہنچے. تو جیسے ہی مسجد پہ پہنچے تو عصر کی جماعت ختم ہو چکی تھی, لوگ باہر نکل رہے تھے, باہر ہی جنازہ پڑا ہوا تھا. تو وہ اس لائن میں جا کے جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے کہ پہلے جنازہ پڑھ لوں پھر عصر پڑھ لوں گا. اچھا وہ مشہور ہیں, لوگ جانتے ہیں ان کو. تو وہ جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ساری مسجد کے لوگ نکل کر حیران کہ گلیوں کے اندر چھوٹی سی مسجد, اس کے جنازے میں یہ کیسے آ گئے. تو کہا حضرت اب آپ آ گئے تو جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں. اور انہوں نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے پھر وہ مسجد میں گئے عصر پڑھنے, لوگ جنازہ لے کے چلے گئے قبرستان کی طرف. وہ عصر پڑھ کے باہر نکلے نا, تو ایک نوجوان کھڑا تھا. وہ کہتا ہے حضرت آپ اس جنازے میں کیسے آ گئے. وہ کہتے ہیں یار کہانی لمبی ہے, آپ بس ایسے ہی سمجھ لیں, چھوڑیں اس کو. بولا نہیں آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو بلایا گیا ہے. بولا بلایا گیا کیسے. کہتے ہیں میری دادی کا جنازہ, دادی تھی یا ان کی پھوپھی تھی, کہ یہ ہماری بزرگ خاتون کا جو جنازہ ہے نا, یہ روزانہ 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی, اور ان کی وصیت تھی کہ میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے. تو آپ آئے نہیں, آپ کو بھیجا گیا. وہ بندہ کہ میں تو صبح سے جنازہ ڈھونڈ رہا ہوں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلیوں میں پہنچا ہوں. تو بہرحال یہ میں جو بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے سے, جو میں آپ کو درس دینا چاہ رہا تھا, کہ کبھی تو ایسی لالچ دل میں پیدا کرو نا
کہ یار نیکی کا جس طرح مال کی لالچ، پیسوں کی لالچ، آپ کو پتہ ہے ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، صحابہ بھی مسلمان سارے چلے گئے، اب پانی کی ضرورت تھی، مدینے میں میٹھا پانی اس وقت نہیں اویلیبل تھا تو پیسوں سے ملتا تھا، تو ایک بندہ پیسوں سے پانی بیچتا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، فرمایا یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے لو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ آفر کر کون سکتا ہے؟ یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے، یہ آفر کر کیسے کوئی سکتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ لے لیں اس کے بدلے جنت میں لے لیں؟ اس کا مطلب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جنت کے خزانوں کا مالک بنایا تھا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا، پیارے آقا نے کئی بار فرمایا، ایک شخص سے فرمایا یہ مکان دے دو اس کے بدلے جنت میں مکان لے لو۔ وہ آپ کو یاد نہیں رونے والا ستون مسجد نبوی میں نبی پاک نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے ادھر ہی لگا دوں یا تجھے جنت میں لگا دوں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہوں۔ اچھا اب وہ بندہ جو تھا وہ کہتا ہے حضور بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے مگر میں غریب آدمی ہوں، اس کنویں کے پانی کو بیچ کر بچوں کو روٹی کھلاتا ہوں، اب میں کنواں ہی دے دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے وہ آفر قبول نہیں کی۔ اچھا حضرت عثمان غنی کمال کی شخصیت تھے، کاروباری بھی تھے نا، آپ پہنچ گئے اس بندے کے پاس، کہتے ہیں بتاؤ کنواں مجھے کتنے میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے میں نے بیچنا بھی نہیں ہے۔ اچھا ادھر جنت میں بھی سودا نہیں کیا، ادھر کہتا ہے سیل بھی کر دوں گا تو پھر روز روٹی کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو آدھا کنواں دے دو۔ بڑی انوکھی ڈیل کی آپ نے۔ آدھا کنواں کیسے ہوتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے ایک دن تمہارا ایک دن میرا، ایک دن تم جو کرنا ہو کرنا، ایک دن جو میں کرنا ہو کرنا۔ وہ سوچنے لگا صحیح ہے، تھوڑے اچھے پیسے بھی مل جائیں گے، کنواں بھی میرے پاس رہے گا، میں ایک دن بیچ دوں گا اگلے دن یہ بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے اس سے ڈیل کر لی، مثال دیتا ہوں 10,000 دینار میں ڈیل ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک دن میرا ایک دن تیرا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، جو دن ان کا تھا انہوں نے اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کے لیے پانی فری۔ اب جس کو پانی، اچھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب کے لیے فری۔ اچھا پانی وہ بھر گئے، برتن بھی، جانور کے لیے بھی پانی لے گئے، وضو بھی کر، اگلے دن اس کے کنویں پہ پانی لینے کوئی نہیں آتا تھا۔ جب ایک دن فری تھا تو دوسرے دن خریدتا کون؟ وہ 2 دن کا پانی بھر کے لے جاتے۔ کیا کمال کی ڈیل کی حضرت عثمان غنی نے۔ وہ خالی ویلا بیٹھا رہتا، کوئی آ جاؤ پانی لینے، کوئی نہیں لینے آتا، اگلے دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری میں لائنیں لگ جاتی، لوگ فری میں پانی لے جاتے۔ تھوڑے دن تک تو وہ دیکھتا رہا، پھر کہتا حضرت آدھا بھی تسی لے لو، ہوں میرے کسی کم کا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پیسے دیے، کنواں خریدا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور وہ جو آفر کی تھی آپ نے اس کو کہ کنواں دے دو اس کے بدلے جنت میں کنواں دیں گے، یہ آفر میرے لیے بھی ہے۔ آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے۔ آپ نے وہ پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ کیوں کیا بھائی؟ پیسے تو پہلے بھی بہت ساری جنت خرید چکے تھے۔ یہ صحابہ کا ذہن ہوتا تھا جدھر سے نیکی ملے پکڑ لینی، جیسے نیکی ملے عمل کرنا ہے۔ اور ہم ہیں کہ جناب اتنے گناہ ہیں اور آسان نیکیوں کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نیکیوں کا حریص بننا ہے، نیکیوں کے لیے اپنے دل میں شوق پیدا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو آسان نیکیاں ہیں کم از کم وہ کرنا تو شروع کر دینا۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، ٹھیک ہے، مگر آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت۔ تو بیٹھے ہی بیٹھے جنت میں درخت لگ رہے ہیں، مگر ہم موبائل فون نکالیں گے اور گھنٹوں موبائل پہ نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بیٹھے چائے کی ٹیبل پر تو ایک گھنٹہ ایک چائے کی پیالی لے جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست پر تو ایسے بات کریں گے جیسے پورا پاکستان خود چلا رہے ہیں، اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے جناب، ساری دنیا کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کیوں فضول باتیں کرنی ہے؟ تھوڑی سی لائف ہے، علم دین سیکھیں، تلاوت قرآن کریں، مسجد میں کچھ وقت بتایا کرو۔ فضول کاموں میں اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور ہم سب نے پھر دنیا سے جانا ہے۔ یقین کریں روایتوں میں آتا ہے کہ نیک بندہ بھی پچھتائے گا اور گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آ رہا ہے، اس کے گناہ ہیں، اس کی خطائیں ہیں، نیکوکار کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھے گا نا، کہ یار میں نے نفل پڑھے تو اتنا ثواب، درود پڑھا تو اتنا ثواب، ذکر کیا تو اتنا ثواب، پھر اس کو یاد آئے گا کہ جو میں نے فضول ٹائم گزارا تھا
اگر وہ فضول وقت بھی اللہ کی عبادت میں صرف کر لیتا تو اس کا بھی مجھے اجر مل جاتا. تو ادھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ میں ادھر نیکیاں کر لوں. اب میں آپ کو جمعے کے دن ایک دو اور بڑے کمال کے کام کرنے والے ہیں, کوشش کیا کریں کہ ہر جمعے کو وہ بھی کر لیا کریں. اور وہ کیا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن اگر والدین ہیں تو ان کا ادب کریں, ان کی دست بوسی کریں, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر جائیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کے پاس یاسین شریف پڑھے, اس کی بخشش کر دی جائے گی. یار ماں باپ بھی کمال کی ہستیاں ہیں. زندگی میں محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب, قبر پہ جاؤ تو بخشش ہو جاتی ہے. کیسی ہستیاں ہیں, پھر بھی لوگ قدر نہیں کرتے. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں. محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا. جو پیر دباتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں, جو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, جو ان کی ضروریات پوری کرتے, اس کا اجر کتنا ہوگا. یہ تو صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب فرمایا. اور جب چلے جائیں ماں باپ تو انہیں بھولنا نہیں ہے, اپنی دعاؤں میں, ایصال ثواب میں, ہو سکے باہر جمعے ان کی قبر پر جائیں, سورہ یاسین پڑھیں. اسی طرح ایک اور تلاوت آپ نے کرنی ہے جن کے لیے ممکن ہو کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا. تو سورہ کہف سبحان اللہ یہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے, 16ویں پارے تک جاتی ہے, تو اس کو ضرور پڑھا کریں اور اس جمعے کے دن برکتیں لوٹا کریں. جمعہ کا دن یہ بڑا مبارک دن ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن تلاش کر کر کے نیکیاں کریں, اور سبحان اللہ جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے گا. اور جمعے کے دن کی ایک خاص نیکی یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں. فضائل تو بہت سارے ہیں مگر عاشقوں کے لیے ایک فضیلت بڑی کمال کی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عام دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, جمعے کا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. ساڈی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جاتی ہے. جمعے کے دن درود پڑھو تو براہ راست حضور علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں. تو جمعہ کا دن خاص درود پاک کی کثرت کرنی ہے. اور ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں انکم تعرضون علی باسماء اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو عموماً میں کراچی میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور وہاں بیان کی سعادت ملتی ہے, تو ہم ایک قرآنی سیریز لے کے اللہ کی رحمت سے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے جمعہ کے دن بات کی جائے, اور قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت یا کچھ آیتیں تلاوت کی جائیں, اس کا ترجمہ ہو, اور پھر اس سے میسج ریسیو کیا جائے کہ قرآن ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے. آج جو آیت ہم نے سننی ہے سبحان اللہ کیا کمال کی آیت ہے, یعنی مختصر مگر پر اثر اور بیوٹیفل میسج اس کے اندر موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. عزت ملنی کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس. عزت ہے کس کے پاس؟ ہاں بس آج قرآن سے یہ سیکھنا ہے. کیا ہم عزت کی تلاش میں رب سے رجوع کرتے ہیں یا جناب کہیں اور تلاش کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ہماری لائف پتہ ہے کیسی گزر رہی ہے. ہماری لائف کا 80-90% اس بات پر گزر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کپڑے کیسے پہن رہا ہوں, اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں, لوگ کیا کہیں گے. گھر کیسا بنا رہا ہوں, اچھا ہے کہ نہیں, مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے. گاڑی کون سی ہے میرے پاس, لوگ کیا کہیں گے. گھڑی کون سی پہننی ہے, موبائل کون سا لینا ہے. یعنی کمال یہ ہے دعوت کرنی ہے گھر میں تو کھانا کیسا, اس لیے نہیں کہ کھانا اچھا لگے. یار اگر کچھ کھانے میں کمی رہ گئی تو لوگ کیا باتیں کریں گے. یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگ عزت دیں گے, لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. عزت ملنی ہے
تو رب کی بارگاہ سے ملنی ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس آیت کو مزید کھول کر مزید ڈیٹیل میں سمجھیے. بہت زبردست یہ کانسیپٹ ہے. اگر آج اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے, سمجھ کر جائیں گے, تو آپ کی زندگی کے بہت سارے ایشوز شارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزہ, جو عزت کا طلبگار ہو, جو چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے, ذلیل ہونا کون چاہتا ہے؟ مگر آگے فارمولا کیا ہے؟ سنو, عزت کا جو طلبگار ہے وہ عزت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, یہ اچھے لباس سے نہیں ملے گی, اچھی گاڑی سے نہیں ملے گی, اچھے گھر سے, مال و دولت سے, مقام و مرتبے سے نہیں. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ اکبر. اچھا, اب ہمیں دوائی چاہیے, کہاں جاتے ہیں؟ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں یا گوشت والے کی دکان پہ جاتے ہیں؟ دوائی کہاں سے ملتی ہے؟ میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے. اچھا, اب ہمیں گروسری چاہیے, روز مرہ کی چیزیں, آٹا, دال, چاول, گھر کا سامان. ہم سپر اسٹور پہ جاتے ہیں یا دوائی کھانے میں جاتے ہیں؟ سپر اسٹور میں جاتے ہیں کہ یار وہاں سے سارے کریانے کی دکان سے ملیں گی. بالکل اسی طرح کپڑے خریدنے ہوں تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. اب عزت چاہیے نا, کہاں سے ملے گی؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, اللہ اکبر, ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. تو اللہ کے پاس جانا ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا ہے. ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں, دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں عزت. یار یہ عزت کر لے, یہ عزت کر لے, یہ میرا لباس دیکھ لے, یہ میرا گھر دیکھ لے, یہ میری آفس دیکھ لے. نہیں, عزت دینی ہے رب نے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو سر جھکا دیتا ہے, اس کی بارگاہ میں جو اس کو راضی کر لیتا ہے, تو اللہ پاک اسے عزتوں کی معراج پر پہنچا دیتا ہے. بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے. ہمیں بار بار اس آیت کو پڑھ کر اپنا ذہن بنانا ہے کہ عزت ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ سے ملے گی. لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ بھی ذہن بنا لے. یار آپ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا تو کون عزت کرے گا, اچھا گھر نہیں بناؤں گا تو کون عزت کرے گا, مہنگی گاڑی نہیں ہوگی تو کون عزت نہیں کرے گا. یہ سوچ نکال دیں. دنیا میں مجھے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا اور دنیا میں مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اب ذرا دوبارہ ایک اور آیت سنیں اور آپ کا یہ کانسیپٹ قرآن سے ہی کلیئر ہوگا آج انشاءاللہ. اللہ کریم قرآن مجید میں اپنے محبوب سے فرماتا ہے, قل, اے محبوب یوں عرض کرو, اے محبوب تم کہہ دو, تم فرماؤ. اچھا, قرآن مجید فرقان حمید میں قل کہہ کر کئی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ سب سے مشہور سورہ اخلاص تقریباً سبھی کو یاد ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ اپنی کبریائی بیان کر رہا ہے نا, کہہ دو اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ نے اس صورت میں اپنی شان بیان کی ہے. اللہ خود فرما دیتا اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد. یہ کیوں فرمایا؟ علماء نے بڑی پیاری بحث کی کہ واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ دس, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے مگر اپنے محبوب سے کیوں کہہ رہا ہے, اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے, تم کہہ دو اللہ بے نیاز ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. جب اس طرح کا عشق بھرا سوال ہونا تو جواب خاندان اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. برادر اعلیٰ حضرت ہیں شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب, کیا کمال کی شرح بیان کرتے. ایک شعر میں وہ تواڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی, وہ کہتے ہیں کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. بات تو اللہ کی ہے نا, اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد کیوں کہا؟ وہ کہتے کل کہہ کر بھی اپنی بات تیرے لب سے سنی. کیوں؟ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اللہ چاہتا ہے محبوب بات میری ہو مگر لب سے تیرے ادا ہو جائے. اب جو میں آیت بیان کر رہا ہوں نا وہ بھی شان کبریائی ہے. اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے مگر محبوب سے فرما رہا محبوب تم کہہ دو. کیا کہنا ہے؟ قل. اب کیا ہوا؟ آیت کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. فرمایا کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ملک کے مالک, تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سلطنت ہو یا حکومت ہو, تاج و تخت ہو یا بڑے بڑے عہدے ہوں, سب کا مالک بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کا مالک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کتنی بڑی سلطنتیں گزری, کیسا کیسا مضبوط نظام گزرا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سلطنت ختم ہو جائے گی. آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں, 500 سال 800 سال حکومتیں رہیں, بادشاہت رہی, پورے خاندان حکومتیں کرتے رہے, مگر اللہ اکبر جب اللہ نے چاہا وہ سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں, ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچا. تو پتہ یہ چلا کہ سلطنت اور عزت دینے والا بھی رب ہے, واپس لینے والا بھی وہی ہے. اللہ اکبر. ایک بادشاہ تھا, اب ذرا واقعہ سنیے گا. بڑی عزت, بڑے نوکر چاکر, بہت بڑا محل بنایا. اب اس نے محل تو بنا لیا, برابر میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی. بادشاہ سوچتا ہے یار اتنا اچھا محل, وہی والی بات, یار ہمارے برابر میں غریب کا گھر ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے. آج ہم بھی یہ تو سوچ رہے ہوتے ہیں نا, سوسائٹی ایسی لو, کوٹھی ایسی جگہ بناؤ جو سارے امیر ہوں تاکہ ہماری بھی شان بڑھ جائے. بادشاہ نے محل بنا لیا, مگر برابر میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی. بادشاہ کہتا ہے یہ جھونپڑی میرے محل کی شان میں کمی لا رہی ہے. بڑھیا کے پاس جاؤ, قیمت دو, خرید لو. اس کے وزیر جاتے, اس کے کارندے جاتے, قیمت بتاؤ. بڑھیا کہتی میں نے نہیں بیچنی, میرا اپنا ایک ہی گھر ہے, میرا آبا و اجداد کا گھر ہے, میں نے نہیں دینا. کئی بار آفر کی, نہیں مانی وہ بڑھیا. اب ایک بار بڑھیا کہیں کام سے گئی, بادشاہ نے اپنے بندے بھیجے, آگ ہی لگا دی اس کے گھر ہیں, اس کی پوری جھونپڑی جلا کے راکھ کر دی. بڑھیا واپس آئی, اپنا گھر دیکھا جلا ہوا, راکھ. کوئی چیخو پکار نہیں کی, کوئی بادشاہ کو برا بلا نہیں کہا, کوئی جناب ہنگامہ نہیں کیا, کوئی احتجاج نہیں کیا. بس اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا عرض کیا, اے بادشاہوں کے بادشاہ, ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا ہے. اے اللہ میں تو یہاں موجود نہیں تھی, تو دیکھ رہا تھا, تو دیکھ رہا تھا مالک کہ میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ کیا ظلم کیا اس نے. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ایک ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا. بس بڑھیا نے اتنا ہی کہا, اپنی فائل جمع کرا دی, اپنی ریکویسٹ جمع کرا دی. اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل زمین بوس ہوا, ملیا میٹ ہو گیا. کیا کہتا ہے قرآن, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس واقعے سے جہاں میرے رب کی شان, قدرت اور اس کے فیصلے سیکھنے کو مل رہے ہیں, وہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے, کبھی کسی پر زیادتی مت کرنا, کبھی کسی کو دبانا نہیں, کبھی یہ مت سوچنا یہ میرا کیا بگاڑ لے گا. آج لوگ کہتے ہیں غریب آدمی ہے, میرا کیا بگاڑ لے گا, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میرے پاس ٹور ہے, میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس پاور ہے, زیادہ بات مت کرو, مسل کے رکھ دوں گا, پتہ نہیں میرے نوکر ہو. اس طرح بات کرتے ہیں, نکلو یہاں سے. ایسے جملے استعمال کرتے ہیں لوگ کہ بندہ کانپ جائے کہ زبان پر یہ جملہ آتا کیسے ہے, میں کون ہوں یہ کہنا کیسے آتا ہے آپ کو. ارے میں اور آپ کچھ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, میں بہت پہلے کی بات ہے, پنجاب آیا تھا اور میں نے جملہ پنجاب سے ہی سیکھ کر گیا تھا. کمال کی بات ایک بندے کی زبان سے نکلی, پھر میں نے اس کو پکڑا, میں نے کہا ڈیفائن تو کرو یہ جملہ کیا ہے. اس بندے نے کمال کا جملہ کہا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی, کیا کمال کا جواب دیا. کہتا مضبوط تو بدلہ لے لے گا, ماڑا بدلہ نہیں لے گا, مارا فریاد کر دے گا. ہاں, اور پھر اللہ جو ہے نا وہ کمزوروں کے ساتھ ہے, اللہ ظالم کے نہیں مظلوم کے ساتھ ہے. پھر ظالم پر جب وہ بدلہ لیتا ہے تو ظالم بچتا نہیں. تو کبھی زندگی میں کسی کی ہائے نہ لیں, پلیز زندگی ایسے گزارو کہ لوگ مجھے دعائیں دیں, مجھے بد دعائیں نہ دیں. میرا گھر تو بن گیا, فیکٹری تو بن گئی, کاروبار تو چمک گیا, مشہور تو میں ہو گیا, ہیں دنیا میں نام بھی ہو گیا, مگر کچھ لوگوں کو میں ذلیل کر کے آگے بڑھا, کچھ کو میں نے ان کا حق دبایا. برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. بلکہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں, میں کہتا رہتا ہوں بیان میں, کبھی زندگی میں آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ یار لائف بہت کمال کی گزر رہی تھی, بڑی اچھی صحت تھی, کاروبار بھی سیٹ, فیملی بھی مزے میں, مگر اچانک ایک ایک کر کے چیزیں بگڑ رہی ہیں, کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے, مسائل آ رہے ہیں, فیملی میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, صحت خراب ہو رہی ہے, تو دیکھ لو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, بنا بنایا سب تباہ ہو جاتا. تو زندگی کا اصول بنایا. اچھا پھر شیطان پتہ کیا کرتا ہے, ہمیں یاد آ جاتا ہے, ہم انسان ہیں نا, ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یار اس دن ملازم کو, اس دن اس غریب آدمی کو, اس دن ٹھیلے والے کو, مسجد کے خادم کو, ہاں نہ مسجد کے اندر آ کر لوگ ذلیل کر کے جاتے ہیں.
بھائی آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، اس کا مطلب مسجد کے مالک ہو گئے؟ آپ نے مسجد بنائی ہے تو کیا مسجد کے مالک ہو گئے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں۔ جس نے بھی پیسے دیے ہوں، جو بھی انتظام کر رہا ہے، سب خادم ہے، مالک رب ہے۔ تو کبھی یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی امام صاحب، کسی مؤذن، کسی نمازی، کسی خادم کو ذلیل کر کے چلا جائے، نہیں، زندگی میں کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا ڈالتا ہے، یار آئندہ نہیں کروں گا۔ نہیں، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا ہوگا۔ وہ جب تک راضی نہیں ہوگا، رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ دل بڑا کریں، ہمت کریں، معافی مانگے، بے شک وہ غریب ہے۔ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، ایک بیان اسی طرح کا ہوا۔ بہت فیکٹری اونرز تھے اور تاجران تھے، ان میں اس موضوع پہ بیان تھا کہ کسی کا دل مت دکھاؤ، دکھایا ہے تو معافی مانگ لو۔ مجھے 2 دن بعد ایک فیکٹری اونر کا فون آیا، کہتا ہے جس دن آپ کا بیان سنا رات بھر سویا نہیں، کیونکہ اسی دن میں نے اپنی آفس کے اندر اپنے ملازم کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ غلطی ہو گئی تھی اس سے کوئی، مگر میرے منہ میں جو آیا میں نے اس کو بول دیا۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا، گالی بھی دیتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، بعضوں کا تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ وہ غریب آدمی ہے، نوکری چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ بھائی سیٹھ صاحب، وہ آپ کا نوکر ضرور ہے، مگر وہ سرکار علیہ السلام کا امتی بھی ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہے، اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں، اپنی بیوی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو ملازم ہے۔ وہ کہتا ہے میں ساری رات سوچتا رہا کہ یار غلطی تو ہو گئی ہے، اللہ کو کیسے راضی کروں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا۔ کہتا ہے اگلے دن میں نے ہمت کی، تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنے اس غریب ملازم کو بلایا اور سب کے سامنے اس سے معافی مانگی۔ کہتا اب یقین کریں اتنی سکون کی نیند آئی ہے، اتنی مجھے سکون ہو گیا ہے۔ اب میں نے کہا یہ تم نے کام کیا، اصل یہ کرنا مشکل ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا، یاد آ جاتا ہے مگر ہمت نہیں ہوتی کہ یار میں کیسے معافی مانگوں۔ اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ ہے تھوڑا مشکل، مگر اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے۔ امیر اہل سنت جیسی تربیت کرنے والا ہمیں ملا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے ایک بار مدنی مذاکرے میں وہ جملے کہے بندہ کانپ جائے، سوچ بھی نہیں جاتی تھی ادھر۔ آپ فرماتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سیٹھ ملازم کا دل نہیں توڑ سکتا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی، شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر آپ کہتے ہیں، فرماتے اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ میرا اسلام ہے۔ میں کہتا ہوں میں معافی مانگوں، میں معافی مانگوں اتنا بڑا ہو کر؟ ارے بھائی پھر سبحان اللہ اس کی تشریح بیان کی، فرمایا پیر والد اور سیٹھ کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے کسی کا دل دکھا ہے، کسی کا حق اگر تلف ہو گیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہ تربیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اور میں کہوں کہ میں آگے بڑھ کر نہیں، یہ بڑھیا کی فریاد یاد رکھنا کہ اے اللہ میں تو نہیں دیکھ رہی تھی، تو دیکھ رہا تھا، میں کمزور تھی اور ظالم نے میرا گھر ڈھا دیا۔ ظلم نہ کرنا، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا، تھوڑا ہمارا حصہ تھوڑا مل جائے میں تھوڑا منظور ہے۔ کسی کا حق دبا کر نہیں چاہیے، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں چاہیے، کسی یتیم کا مال کھا کر، کسی بہن کا ورثہ۔ بدقسمتی سے لوگ اپنی بہنوں کو ورثہ نہیں دیتے ہیں، اپنے خاندان کے یتیم بچوں کو ورثہ نہیں دیتے۔ کدھر جاؤ گے یہ پیسہ لے کر، کدھر جاؤ گے یہ مال لے کر؟